قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا، ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر اس کو بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا۔ ان بوڑھوں سے جا کر کے پوچھو نا جن کو بڑھاپا آ گیا، ان بوڑھوں سے جا کر پوچھو جن کو بڑھاپا آ گیا، کسی کے گھٹنے میں درد، کسی کی کمر میں درد، کسی کے پیر میں درد، کھانستے کھانستے پوری رات گزر جاتی ہے۔ جو اپنی راتوں کو آوارگی اور عیاشیوں میں گزارتے تھے، آج وہ راتوں کو موت مانگ رہے ہیں، چادروں کے اندر چھپ چھپ کر رو رہے ہیں۔ پوتے کو آواز دیتے تو پوتا بولتا ہے دادا بعد میں آتا ہوں، بیٹے کو آواز لگاتے تو بیٹا بولتا ہے ابا بس تم کو یہی پڑی رہتی ہے۔ بولو ایسے دردناک بڑھاپے سے لوگ گزر رہے کہ نہیں گزر رہے؟ میری قوم کے جوانوں، جاتے جاتے یہ میرے دل کا درد میں تمہارے دل پہ منتقل کر کے جانا چاہتا ہوں، سن لو۔ اگر جوانی میں آوارگی کرو گے، جوانی میں عیاشیاں کرو گے، جوانی میں اللہ کی نافرمانی کرو گے، جوانی میں خدا کی قدرت کو چیلنج کرو گے، جوانی میں نہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے اللہ کے عذاب کو چیلنج کرو گے، تو اللہ بڑھاپے کے اندر وہ دردناک عمر دے گا کہ موت مانگو گے تو موت بھی نہیں آئے گی، عزت جائے گی، بستروں میں چھپ چھپ کر کے رو گے۔ اس وقت عبادت کرنا چاہو گے تو عبادت کی توفیق بھی نصیب نہ ہوگی۔ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ بڈھا جلدی مرتا بھی نہیں۔ یہ صورتحال سب کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، اس لیے جوانی میں آوارگی نہ کرو، جوانی میں عیاشی نہ کرو۔ جوانی چلے جانے کے لیے ہے اور بڑھاپا کبھی نہیں جانے کے لیے ہے۔ اس لیے اگر آج تم کتا گولی کھا کر نشہ کر رہے ہو تو ذرا اس کے انجام پر بھی نظر کرنا۔ آج جوانی کے اندر پانی میں آگ لگاؤ گے تو ایک دن یہ جوانی ضرور ڈھل جائے گی۔ اگر جوانی کے اندر تم زنا کے اڈوں کو آباد کر رہے ہو، مستی مذاق میں ڈوبے ہوئے ہو، تو یہ جوانی چلی جائے گی۔ جوانی بہت مختصر وقت کے لیے آتی ہے، جوانی بہت شارٹ ٹائم کے لیے آتی ہے، یہ جوانی جائے گی۔ 16 سال سے جوانی شروع ہوتی ہے اور 40 سال پر یہ ختم ہونے لگتی ہے۔ اللہ اکبر، اتنے مختصر وقت کے لیے جوانی آتی ہے، اس میں آوارگی نہ کرو خدا کے لیے۔ مگر وہ جوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارے، وہ جوان جو اپنی جوانی کو پاک دامنی میں گزارے، وہ جوان جو اپنی جوانی کو نشے سے بچتے ہوئے گزارے، وہ جوان جو اپنی جوانی کو ظلم سے بچتے ہوئے گزارے۔ یعنی آج کل کے چھوکرے 16 17 سال کے کتا گولی، شراب، دادا گیری، گنڈا گردی، ایک دوسرے کو مار پیٹ، بکری پر جھگڑا ہوتا ہے اور کسی کا قتل ہو جا رہا ہے مالے گاؤں۔ کیا ہو گیا؟ بکریوں سے زیادہ کیا انسان کی جان قیمتی نہیں ہے؟ میری قوم کے وہ لڑکے اگر یہ سمجھتے کہ میں اپنی جوانی کی قوت کی بنیاد پہ اس کو دباؤں گا، اس کو دباؤں گا، اس کو قتل کروں گا، تو سن لو، جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ آپ قتل کو سمجھتے کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کو اگر شہید کیا جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کعبۃ اللہ کی حرمت سے کھلواڑ کیا جائے تو اللہ اتنا ناراض نہیں ہوتا جتنا کسی مسلمان کے قتل سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ لوگوں نے مسلمانوں کی ایک انسان کی جان کو بہت ہلکا سمجھ لیا اور جوانی کے نشے میں اتنے ڈوب گئے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تلواریں چل رہی ہیں۔ میں تلوار چلانے والے لڑکوں سے کہتا ہوں، ایک دن تم کو بھی بڑھاپا آئے گا، تم بھی جوانی سے ایک دن چھٹکارا لوگے، اور جوانی تمہاری مرضی سے نہیں جائے گی، جوانی آتی بھی اللہ کی مرضی سے اور جاتی بھی اللہ کی مرضی سے ہے۔ ہم نے بڑے بڑے دادا لوگوں کو دیکھا کہ بڑھاپے کے اندر ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں، گھر کے اندر ذلیل ہو کر کے بیٹھے۔ میں نے دیکھا ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، میرا ہاتھ پکڑ کر نام لے سکتا تھا، لیکن غیبت کرنے نہیں بیٹا، آپ کی اصلاح کرنے بیٹھا ہوں۔ نام لوں گا تو غیبت ہوگی، میں کسی مسلمان کی عزت سے کھلواڑ کرنے نہیں آیا، اصلاح معاشرہ کے نام پہ میں کسی کی عزت اچھالنے نہیں آیا، مجھے تو آپ کو نصیحت کرنا ہے صرف۔ ایک بہت بڑے ہمارے شہر کے دادا بڑھاپے میں جب وہ بیمار تھے، میں ان سے ملنے گیا، میرے ساتھ میرے ایک ساتھی اور بھی تھے، داڑھی سفید ہو گئی تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، شراب پی کر کے ساری دولت کو ختم کر دیا تھا، بچے لوم چلاتے ہیں، باہر کھاٹ پہ پڑے ہوئے تھے۔ میں گیا، میرا ہاتھ پکڑ کے رونے لگے اور کہا اتنی دعا کر دو
کہ اللہ مجھے معاف کر دے. میں دیر تک کہ ان کے ہاتھ پکڑ کر دعا کرتا رہا کہ اللہ ان کی مغفرت کرے, اللہ ان کو معاف کرے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم گناہوں سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں, گنہگار سے نفرت کرنے والے نہیں. وہ اگرچہ گنہگار تھا لیکن تھا میرے اللہ کا بندہ, تھا میرے نبی کا امتی. مجھے کیا حق تھا کہ میں اس سے نفرت کرتا؟ اگر ڈاکٹر مریض سے نفرت کرنے لگے تو پھر علاج کس کا کرے گا؟ ڈاکٹر نے تو مریضوں سے نفرت نہیں کرنا, محبت کرنی ہے. تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم گناہ سے نفرت کرتے ہیں, گنہگار سے نفرت نہیں کرتے. ہمیں شراب سے نفرت ہے, شرابی سے نفرت نہیں. ہمیں چوری سے نفرت ہے, چور سے نفرت نہیں. ہمیں زنا سے نفرت ہے, زانی سے نہیں. ہم اس کو بچانا چاہتے ہیں, سماج میں نئی زندگی دینا چاہتے ہیں, اس کو سماج میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے دھندے گاہکوں سے چلتے ہیں, اور علماء کی جو نشستیں سجی ہوئی ہے وہ گنہگاروں کی وجہ سے. اگر گنہگار مکمل نیک ہو جائیں تو ہم نصیحت کی محفل کس کے پاس جا کر کے سجائیں گے؟ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فلسفہ کس کے سامنے پیش کریں گے؟ تو میں دونوں ہاتھ پکڑ کر کے ان کے لیے دعا کرتا رہا, اور میں کہتا رہا کہ بابا آپ بھی میرے لیے دعا کریں. پھر انہوں نے ایک جملہ روتے ہوئے کہا, بیٹا, انہوں نے مجھے کہا, بیٹا اگر ہو سکے تو کوئی ہاسپٹل قائم کر لے, اس لیے کہ آج میرے پاس علاج کو پیسے نہیں ہے تو مجھے ٹریٹمنٹ صحیح طور پہ مل نہیں پا رہا. انہوں نے یہ کہا, اللہ گواہ ہے, ہو سکے تو کوئی میڈیکل کھول لے تاکہ غریبوں کو صحیح طور پہ تو دوا پہنچا سکے. اس لیے کہ میرا بچپنا ان کے سامنے گزرا تھا. انہوں نے یہ بات کہی, میں نے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں آنکھ بند کر کے اسی وقت عہد کیا کہ انشاءاللہ ان کی زندگی میں یہ کام کر دیں گے. لیکن زمین خریدی تو اتنا وقت چلا گیا کہ ان کی زندگی میں تو وہ کام نہیں ہوا, اور بالآخر ان کا انتقال ہوا. لیکن ان کے اوپر اللہ رحم کرے کہ ان کو احساس تھا گناہوں کا. اللہ نے رمضان المبارک میں ان کو موت عطا فرمائی, اور شاید جمعہ کا دن تھا ان کو موت آئی. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بندہ گیا تو جنتی ہو کر گیا, کیونکہ آخری میں توبہ کر لی. لیکن تھی بڑی دردناک بات. اگر تم لوگوں سے عبرت حاصل نہیں کرو گے میری قوم کے جوانوں, تو تمہاری زندگی عبرت بن جائے گی. جوانی میں تو جو چاہے کر لو, لیکن بڑھاپا تمہیں بھی آنا ہے, ہمیں بھی. اگر جوانی نیک بن کر کے گزارو گے انشاءاللہ بڑھاپا قابل رشک ہوگا. ہر بوڑھا ذلیل نہیں ہوتا. جو جوانی میں نیک عمل کرتے ہیں دنیا بڑھاپے میں بھی ان کو عزت کے ساتھ پکارتی ہے, ان کی عزت گھر میں بھی ہوتی ہے, ان کی عزت باہر بھی ہوتی ہے. اس لیے میں اپنے تمام جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, بہت دور چلے گئے اللہ کی بارگاہ سے, بہت دور چلے گئے رسول اللہ کی بارگاہ سے. میری قوم کے جوانوں, آؤ اپنے دین کی طرف آؤ, اپنے مذہب کی طرف آؤ, اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو, اور سچی توبہ کرو, اور اپنی زندگی کو بدل دو, اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر دو, اور ایک نیک انسان بن کر کے اپنی زندگی گزارو. کبھی یہ مت سوچنا کہ میں تو بہت گناہ کر چکا, میں تو بہت جرائم کر چکا, اب میں کیسے توبہ کروں. یاد رکھنا, انسان اگر ہزاروں سال گناہ کرے اور ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اس کا ایک مرتبہ توبہ کرنا اس کے ہزاروں سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے, اور اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. صرف ایک بات پیش کر کے, جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا بیچ میں باتیں نکل آئی, وہ بات ختم کروں.